للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بلغ العلا بکمالہ کشف الشجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بھئی کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ مل کے یا الصلاۃ والسلام جنت حسین دیے زمانہ حسین کا میں حکم جگانا ہے حالانکہ میں نے پیر صاحب کا حکم سی کہ اشاعت صحیح سے آپ پڑھ جائیں اشاعت ٹائم آ جانے میں آپ کے حکم دی تمیل کرتا ہوا حاضر ہو گیا یہ نبی محبت پیار پیر بھائی بھی نہیں پھر ڈر بھی ہو گیا میں تو کیونکہ پیر بھائی بھی پیر بھائی بھی احترام انج کرو کہ میں پیر سنیا دا اور جو میرے ذمہ ہونا موضوع آیا موضوع عرض کرنا ہے لیکن میرے ذوق تو تسی بات کو سنتے میں تو انہوں بھی جان یہ نہیں کہ بھی میں پہلی بار نہیں آیا لیکن تھوڑے ذوق کے مطابق تقریر ہونی ہے جنت حسین دی زمانہ حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا کل انبیاء تو آلہ نانا حسین دا جنت حسین دی زمانہ حسین دا کل انبیاء تو آلہ نانا حسین دا بابا ہے فاتح خیبر بابا ہے فاتح خیبر مادر خاتون سب انبیاء تو آلہ سب انبیاء تو آلہ نہیں سمجھا سارے جہاں سوری
سارے والا گھرانہ حسین صاحب کبھی گود مرتضی دی کبھی کندے مصطفیٰ دے کبھی گود مرتضی دی کبھی سیدہ دا آنچل کبھی کندے مصطفیٰ دے ٹھکانہ حسین جنت حسین دی زمانہ حسین دا واجب الاحترام سامعین حضرات موقع دی مناسبت نال میں عرض کرنا ہے سامعین حضرات آقا حسین دا ذکر میرے ذمہ لگایا گیا ہے کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ ذکر حسین عبادت سمجھ کے بیٹھنا ہے رسم سمجھ کے نہیں بیٹھنا عبادت سمجھ کے ساڈا ایمان ہے کہ ذکر حسین عبادت ہے اور بنا تمہید نہ بات شروع کر لگا الحمدللہ ثم الحمدللہ بات او کرنی ہے جڑی اللہ دا قرآن ہوئے تے مصطفیٰ دا فرمان ہوئے تے سبحان اللہ تے بندی کوئی نہیں ذرا آخر تک بولو اللہ دا قرآن نے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ سادہ ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ فرماتا ہے کہ جڑے دین واسطے جان اسلام واسطے جان مذہب واسطے اپنی جان دا نظرانہ دے قرآن آتا ہے ان مردہ نہ او زندہ نے شہید زندہ ہوتا ہے میں تے تو جنو شہید آتی ہے قبلہ بیتا توجہ آپ نے ذمہ آپ دی نظر مرس کر رہا میں تے تو جنو شہید آتی ہے ہو سکتا ہے وہ شک ہوئے شہید نہ ہوئے جنو اللہ دا قرآن شہید آتے جنو مصطفیٰ دا فرمان شہید آتے وہ دی شہادت دے شک کیتا نہیں جا سکتا شہادت کو دیئے جڑی حق دے ہوئے معلوم ہویا میرا حسین حق دے سی یزید حق دے نہیں سی یزید دنیا دا کتا سی حسین نبی دا نواز یزید زانی یزید شرابی یزید فاجر دین دیا حقانو توڑن والا حسین تے اوے جڑا قرآن سن کے حسین او جنہ واسطے نبی سجدہ کرے حسین او جنہ دے پنگوڑے نو جبریل چلاوے جنہ دے پنگوڑے نو جبریل چلاوے جنہ دے گھر بغیر اجازت تو فرشتہ بھی نہ ہوئے جنہ دے گھر بغیر اجازت تو فرشتہ بھی داخل نہ ہوئے جنہ دی ماں دے ساتھ باپ ننگا ہوئے سورج واپس چلا جائے او جناب سجدہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا سرپرستی لاج زہرا زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا رب نو راضی کرن دی خاطر رات منگدی ہے او سیدہ جنہ دا بال ننگا ہوئے سورج حیات ہمارا واپس تو جائے پھر آقا حسین دا تعارف آقا کروانا چاہنا ذرا توجہ کری کون حسین وہ یزید کے نسلہ اشرار کرتا سی آقا آؤ ساڑھے ہاتھ کے بیعت کروانا تیل پتہ نہیں میری یہاں لگا میں حیدر قرار دا خون ہے میں علی دا بیٹا توتے زانی شرابی فاسد فاجر دین دیا ہندانو توڑن والا میں تے او حسین جڑا مورے نبوت تے سوار ہوئے تے نبی سجدہ لمبا کر چڑھتا میں او حسین انہیں توجہ فرمائیں ذرا خولی کہندہ میں کہ جدوں سر مبارک لے کے نا آقا حسین دا میں لے کے گھر والی جان لگا کہ میں نے خیال آیا کہ میں پچھلے سال اپنی بیوی نو حج تے بھیجے آئی میری بیوی آکے میں نے وہ دھوکہ سنائی کہ سارے لوگ طواف کعبہ کرتے سن کر حجر اسود نو چمتے سن کر کمال طواف کعبہ بیت اللہ دا کمال حجر اسود دا بوسا لگتے سن کر سارے لوگ
اسود نو چومن والیو اوے باہر آو آؤ تے دیکھو باہر حسین آیا بولو کون آیا سارے بولو کون آیا فرمایا حسین آیا سارے لوکاں حجر اسود نو چومنا چھڑ دیتا دوڑ کے پاک حسین سے کول چلے گئے کوئی ہتھاں نو چومدا پیا کوئی پیراں نو چومدا پیا کوئی محبت دا اظہار کردا پیا انہاں کہ خیر ہے حجر اسود نو چومنا چھڑ دیتا جے حسین ول چل پئے انہاں کہ سلطانی صاحب شاید تانوں پتہ نہیں تواڈے علم وچ نہیں حجر اسود ہوے کہ جنوں نبی نے زندگی وچ ایک واری چومیا زندگی وچ ایک واری چومیا تے وکھاں نہیں اے سجان دا سفارش نہیں کرے گا اینو زندگی وچ پاک رسول نے ایک واری چومیا حسین ہوے کہ جنوں میرے نبی نے ساری زندگی چومی ساری زندگی میرے نبی نے چومی ہے اس واسطے تینوں پتہ ہی نہیں ہلے لگدا پیا ساڈا تے حبیب رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا اللہ تانوں سلام رکھے مل کے کہہ دو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھدا اللہ تانوں سلامت رکھے مل کے پڑھ لو ذرا اجے بھی پوچھدا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا آقا حسین تیری عظمت تو قربان جاوا حسین قادی نبی پلیا حسین تیجا امام چلو حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھے حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھے عرض کرنا پڑا مسلمان بھائیو اور حسین اے او اہل بیت جنہ دی محبت ساڈے تے انج فرض جویں نماز فرض اہل بیت دے درد باغیوں میں نماز پڑھ روزے رکھ حج کر زکاتاں دے اللہ وہ عبادت منہ تے مارے گا اللہ وہ عبادت قبول کرتا ہے جس عبادت دے وچ نبی دی محبت ہوے نبی دی یاد دی اسی تے الحمدللہ اصحاب دے منن والے اصحاب دے منن والے ازواج دے منن والے اولاد دے منن والے اسی تے نبی دی یاد دے منن والے اسی ہر اس شے نال پیار کرنے ہاں جدی نسبت مدینے والے نال جدا تعلق اور جڑا کیا حسین نال نبی دی اہل بیت نال پیار کرے پھر اللہ دے نبی تے اللہ انہوں کیویں نواز دے حضرت ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر شہزادے تشریف لے کے آئے کون مولا حسن سے مولا حسین میں شہادت بھی بہت سننی ہے اور میں نے لیٹ لایا ہے کہ میرا بنا لیکن بولو تو صحیح نا یار سبحان اللہ سید حضرت المومنین فرما دیا نے کہ میرے گھر شہزادے تشریف لے کے آئے کون مولا حسن مولا حسین آپ نے دیکھ کے شہزادیاں لو حضرت عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی خوش ہو کے فرما دیا نے میں بسم اللہ کرا اور ساڑھے گھر دے پیر اور میں صدقے جا ساڑھے گھر پیر آگا
اپنا تکیہ سرانا رکھ کے شہزادے نو بٹھایا خاطر توازہ کیتی کچھ دینار دیتے یا پیسے جتنے بھی سن اور ایک چادر دیتی شہزادے خوش ہو گئے باہر تشریف لے کے گئے اپنوں شہزادیاں دے نانا امام الانبیاء تشریف لے کے آئے حضور تشریف لے کے آئے آپ نے دیکھیا ہاتھ میں جو پیسے بھی نے چادرہ بھی نے ہن توجہ کری جملہ سن کے تڑپ جائے گا آپ نے جو دیکھیا نا کہ شہزادیاں نے کوئی چادرہ بھی نے ہاتھ میں جو پیسے بھی نے یہ نہیں پوچھیا کہ کس کتے جے آپ نے دیکھتے ہیں سارنا اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی میرے رب العالمین جنہاں نے میرے حسن تے حسین شہزادیاں دے نال پیار کیتا ہے نا یا اللہ انہاں دا بھلا ہوئے میرے اللہ او دا بھلا ہوئے جنہاں شہزادیاں دے نال پیار کیتا ہے اس واسطے اہل بیت دی محبت اسلام دی سنت اسلام دا سانجی سیٹ اس در تے جیڑا بھی آیا وہ خالی گیا اس در تے جیڑا بھی آیا خالی نہیں گیا اس واسطے مسلمان بھائیو اسی دے اہل بیت دے اہل بیت دے نوکر اہل بیت نال پیار کرنے والے میں اپنے موضوع کی طرف ہونا چاہتا میں تھوڑا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا کون حسین ان توجہ فرمائی ذرا جنہ دی شہادتیاں خبراں بچپن میں چھ مشہور ہو گئی نبی پاک کو پتہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے جس طرح میرے تو پہلے قبل علامہ صاحب فرما رہے سن کہ علی پاک کو پتہ نبی پاک کو پتہ حسن پاک کو پتہ حسین پاک کو پتہ تے ایک کسے بھی نہیں آتی حالانکہ جس نبی دی دعا تقدیر بدل چھڑے میرا نبی اشارہ کرے ڈبا سورج آ جائے میرا نبی اشارہ کرے بند موری میں جو وہ کلمہ پڑھے میرا نبی اشارہ کرے تے مٹھیاں جو کنکریاں کلمہ پڑھ جائے میرا نبی اشارہ کرے اتنی دعا میں جسر ہے کہ اس نبی کی دعا سب نہیں کر سکتی نبی نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے حسین کو مصیبت ڈال علی نے دعا نہیں کی حسن پاک نے نہیں کی بلکہ کانڈے تے تھاپڑا مارے فرمایا پتر لائق بچے امتحان دیتے ہیں دیو امتحان پیپر سوکھے دی اوکھے دی دیو امتحان دیو آقا حسین نے کربلا دے میدان کے اندر انج دا ہی امتحان دیتا پوری کائنات وچوں حسین فرسٹ آ گیا پوری کائنات وچوں حسین فرسٹ آ گیا اس واسطے پھر ہر پاسے حسین ہر پاسے حسین ہوئیے تو سامعین حضرات میں آقا حسین دی شہادت پیش کرنی ہے میں قبلہ میرے بڑے پیارے بھائی نبی صاحب نے حکم فرمایا تو میں تمہید نبی اس واسطے نہیں کی تھی کہ وقت کافی ہو گیا آقا حسین دا ذکر کی بات اور اسی دے اہل بیت دے گن گان والے اہل بیت نال محبت کرنے والے ہیں مسلمان بھائیو اہل بیت نال پیار کرنے والے ہیں اہل بیت گن گان والے ہیں افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اسی دے آقا حسین پیار کرنے والے ہیں مسلمان بھائیو اور حسین دونوں شہزادے کھیل دینے پر میرے نبی نے ایک دی پہچانی دوجے دا کہلا حسن تے حسین کھیل دینے پر نبی نے ایک دی پہچانی دوجے دا کہلا سلام اللہ علیہ ایک آپ یہ نے ابا جی نانے نواسیاں نے پیار کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی ایک دی پہچانی دوجے دا گلا میں بیٹا میرا گلا چومن وچ بھی راز ہے میرا پہچانی چومن وچ ابا جی کی فرمایا حسن دی پہچانی اس واسطے چنی ہے کہ تاج سخاوت دا پا کے نانے دی امت وچ صلح کرائے گا حسین دا گلا اس واسطے چنی ہے کہ 10 محرم والے دن گلا کٹا کے دین کے پرچم کو بلند دین
دین دے پرچم نو بلند کر دے گا اس واسطے مسلمان بھائیو حسین میدان کربلا دے وچ کنے ضرورت پئی ہے تے پتر اصغر بھی قربان کر کے تے اسلام دے پرچم نو بلند کیتا اس واسطے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا اسی تے آل رسول دے منن والے اسی تے انہاں دے گن گاواں گے اسی کہاں گے خدایا بہا کے بنی فاطمہ کے پتھروں لے ایمان خنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو رسول ہمان آل رسول مسلمانوں کے پھر انہاں دا نام کیوں نہ لیا جائے جنہ اسلام نو زندہ کیتا اسلام نے پرچم نو بلند کیتا جنہ خاندان زبا کروا چھڑیا اور جنہ دا پروگرام اور مشن ایسی ہو شرط سی نانی دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پمیں چوک حسین لیا جی پر نانی دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو اسی تے ایسے تے نال پیار کرنے والیاں پھر کیوں نہ پیار کیتا جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جب خطبہ جمعہ دینے پر دو ننے شہزادے آ گئے کون نے مولا حسن مولا حسین بندیاں دیاں کندیاں دے اوتے ننے ہاتھ رکھدیاں ہویاں تشریف لے کے اوندے پر میرے نبی نے دیکھیا حسن آ گئے میرے نبی نے دیکھیا حسین آ گئے آپ نے منبر چھوڑیا منبر چھوڑ کے دونوں شہزادیاں نو اپنے قریب بلا لیا ایک نو سجے بٹھایا دوسرے نو کھبے بٹھایا بٹھا کے رب دی پاک بارگاہ دے وچ عرض کیتی میرے رب العالمین اے میرے شہزادے جنتی پھل نے یا اللہ جڑے انہاں نال پیار کرے نبی او دے نال پیار کرنا میرے رب العالمین جدے نال میں پیار کراں یا اللہ تسی بھی او دے نال پیار کریا جائے معلوم ہویا میرے نبی نے اہل بیت کی محبت کرنے والیاں نال کس طرح پیار کیتا ہے مسلمانوں صحابہ نو حکم دیتا فرمایا اے میرے غلاموں عرض کیتی کملی والیاں حکم فرمایا تانوں کلمہ پڑھایا آ یا رسول اللہ فرمایا جہنم دے گڑیاں جو کڈ کے تانوں جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے حضور آ حکم کرو مال پیش کریے فرمایا نہیں مینوں مال کو مختار اللہ نے بنا کے بھیجیا ہے مینوں مالو متا دی ضرورت نہیں مالو زر دی ضرورت نہیں حضور دسو پھر کی کریے میں اللہ دا قرآن پیش کر دینا میرے نبی نے فرمایا لا اسالکم علیہ الا المودۃ فی القربى فرمایا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کوئی اجر نہیں مانگتا اگر کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى فرمایا میری اہل بیت نال پیار کرو میری اہل بیت نال محبت کرو اے ہوئی دے فرمان تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین آقا آبادی رحمت اللہ تعالیٰ ساری زندگی لوکاں نبی دا فرمان سنایا اے ہوئی کہندے گئے نے میری آقا دا فرمان سناندے گئے نے اور اے ہوئی میری سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں عظمت لے نبی بھولے نہ اللہ تانوں سلامت رکھے جدے دل دے وچ اہل بیت دی محبت او بندہ بولے گا عظمت لے نبی بھولے نہ جانا لوگو عظمت ناسی ناسی نہ خاطی اسی تے نبی دے گھر والیاں دے بھی نوکر نبی دے گھر والیاں دے بھی نوکر نبی دا فرمان اے کوئی لوکاں نو نگر نگر کریا کریا بستی بستی شہر شہر اے کوئی سناندیاں پہ عظمت لے نبی بھولنا اللہ تانوں سلامت رکھے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے میرے پل عظمت لے نبی بھولنا
عظمت اللہ کا قرآن بھی پیش کر دینا انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت جنہوں شاکی ہونا وجہ بولے عظمت صدیق بولے دیکھ کی فرماندے نے واہ حسین تیری عظمت کا قربان واہ حسین تیری شان کا قربان واہ حسین تیرے نصیحہ کا قربان اللہ نے بیٹی سونی سواری دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا اے پیارے صدیق تو سواری نظر آ رہی ہے اے دیکھو اٹھے سوار کتنا سونا بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مل کے پالو بلو لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا خیر کی باتوں میں نایا دیکھنا خیر کی باتوں میں نایا کون حسین میرے نبی پاک اپنی بیٹی دے دروازے کو گزرے اندروں رون دی آواز آئی پوچھیا کون روندا ہے پیا سجدہ زہرا پاک عرض کر دیا نے ابا جی حسین رو رہے ہیں فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے پتر حسین نہ روایا کر جدوں میرا حسین روندا ہے میرے دل نو تکلیف ہوئی ہے پیار کریا کرو عظمت بھولنا لوگوں دیکھنا خیر کی باتوں مر جانی ہزارہ من مٹی بہ جانی کسے نال نہیں جانا میں کہنا ذرا توجہ کری نبی دی اہل بیت دی محبت سینے وچ رکھن والیا نبی دی اہل بیت نال پیار کرن والیا جدوں مر جانی کسے نال نہیں جانا اہل بیت دی محبت ہوے گی نبی دا پیار ہوے گا جدوں میرے کول پوچھیا جائے گا سوال جواب کیتے جان گے اور جب فرشتہ قبر وچ سنی عارف پوچھے میں نے یا اللہ توفیق دینی جدوں سوال جواب کیتے جان تے میں ہاتھ بن کے کہہ سکاں میں گدائے تیرے سہارا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مل کے پڑھ لگا میں گدائے تیرے سہارا ہوں بتانا لوگوں عظمت بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا خیر کی باتوں
بھائیو اہل بیت درد ایک گدا بن جاؤ قبر حشر کے اللہ بیڑے پار فرما جائے عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو توجہ آقا حسین نے فرمایا نہ جانتا ارشاد نہ جانتا ارشاد پورا ہونے والا ہے توجہ فرمائیو ذرا میں شہادت کی طرف ہونا چاہنا سب تو پہلے میرے آقا حسین اپنی نانا جان دے مزار دے اپنے نانا جان دے مزار دے میرا حسین حاضری دین واسطے جاتے نے پہلے جدو نانا جان دے مزار دے حاضری دیتی حاضری دے کے پھر جنت البقیع دے اندر اپنی ماں دے قدمہ مل سید کھڑے ہو جاتے نے عرض کرتے نے امی جان حسین آیا آخری سلام کرنے واسطے آیا ہے امی جان جدو پتر کسے تجارت دے جاتے نے کسے کام کاج واسطے جاتے نے ماما ہاتھ چکے دعا کر دے دیا نے انشاءاللہ میرے بچیاں بھی خیر ہو گئے جا بیٹا خیری آمیں اپنے پتر کی پیشانی چون دیا نے الوداع کہہ دے دیا نے بیٹا جا تیرا اللہ تے اللہ دا رسول وارسونی امی جان میں دین واسطے جا رہی ہوں میں اسلام واسطے جا رہی ہوں دعا فرما دیو پائے صاحب نہیں لفظ نہ آ جائے آواز ہوں دیئے پہ اشارہ دیا جا چلا جا تیرا نانا راضی ہو جائے گا تیرا بابا راضی ہو جائے گا تیری ماں راضی ہو جائے گی بیٹا چلا جا میں وعدہ کرنی ہوں جب 10 محرم والے دن سواریوں گرے گا تلے چولی تیری ماں فاطمہ دی ہوئے گی جا میرے بیٹا میں وعدہ کرنی ہوں میرا آقا حسین اپنی ماں دی قبر تے حاضری دیتی حاضری دے کے میرے آقا حسین نے فرمایا ملو جناب سجدہ سغرا جناب سجدہ سغرا دیا اکھاں آسمان دیا نارا جاری ہو گئی عرض کے نے ابو جی کی گل میں نال نہیں جاواں گی فرمایا بیٹا تسی بیمار ہو ایتھے ٹھہر جاؤ گیا عرض کی ابو جی بیمار ضرور ہو پر سغرا اپنے تیراں تو بغیر نہیں رہ سکتی سغرا یکبر کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گی ابو جی سغرا علی اصغر کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گی کیونکہ برا پہنا دے مون تران ہو گئے پہنا اپنے ویران کی جدائیاں برداشت نہیں کر سکتیاں ابو جی وعدہ کرنیاں کربلا تک میں پیدل چلوں گی تجھ سے نہ کوئی شکایت کروں گی اور جب کبھی گھبرائے گا دل میرا میں دیکھ لوں گی علی اصغر کا چہرہ ابو جدوں بیماری زور کرے گی میں اپنے ویران دیکھ لواں گی پر علی دے لول دا فیصلہ اٹل سی مسلمانہ اندرہ توجہ فرمانا آخر جناب سجدہ سکینہ پاک اپنے نانے دے روزے دے کھیل دیا نے پہیاں امام نے فرمایا چلو چلیے آپ نے کی کیتا وہ پکڑ کے چالی ہے روزے والی عرض کرے سکینہ وہ چھٹ چلی کملی والیا ساتھوں شہر مدینہ اور دوستوں پچھو سبندے کھولو جنہا ایک ملک تو دوسرے ملک جاندہ ہے دلدی کی کفیت ہو دیئے ماں دا کی حال ہو رہا ہے باپ دا کی حال ہو رہا ہے پرہا دا کی حال ہو رہا ہے پہنا دا کی حال ہو رہا ہے ایک ملک تو دوسرے ملک جاندہ ہے دلدی کفیت بدلی ہو دیئے پر آقا حسین ملک بھی مدینہ شریف جدی مٹی اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے میرا آقا حسین جدو مدینہ چھوڑ کے جان لگے نہیں اور دوستہ ذرا توجہ فرمائی سجدہ سغرا پاک رک گئیاں قافلہ چل پیا مختصر کیا قافلہ میرا حسین لے کے جاندے نے پر چلتے چلتے مکہ پہنچ گئے مکہ تو مکہ مکرمہ جاندے نے پر رستے دے وچ ایک چٹیل میدان آیا میرے آقا حسین کی نگاہ زمین کے پئی آپ نے مٹی اٹھا کے فرمایا میں سجان جاواں اس مٹی نو اے او مٹی ہے جدی جبریل نے میرے لئی میرے نانا نو لیا کے دتی ہوئی سی فرمایا میرے لا دیو وہ میری آخری آرام گاہ آ گئی ہے اور دوستا ڈیرے لگ گئے سیدان دے خیمے لگ گئے اور ہویا کوئی 7 محرم والے دن میرے آقا حسین تے پانی بند کر دیتا گیا ہے دوستو 7 نو بھی پانی بند 8 نو بھی پانی بند 9 نو بھی پانی بند مقصد کی سی ننے بچے چڑھ پڑ گئے ننے شہزادے تر پڑ گئے امام لفظ کی چاہ کے ہاتھ کے بیت کرے گا
میرا نانا محمد مصطفیٰ، میرا بابا علی المرتضی، میری ماں فاطمہ تو سہرائے اوے لینا اے سر کھٹیا تے جا سکدا وے پر کسے باطل دے سامنے چپ نہیں سکدا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا۔ آخر کار 9ویں تے 10ویں دی درمیانی جڑی رات ماں تے پتر تے بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں، بہن تے بھرا تے بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں ہوندیاں نے پیاں۔ امام کلے کلے دے خیمے وچ جاندے نے پے، سب نوں وصیتاں کردے نے پے۔ فرمایا سیداریو میرا امتحان ختم ہون والا ہے، تہاڈا صبح شروع ہون والا ہے، ہائے وائے نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جڑا شریعت مصطفیٰ دے خلاف ہوے، حکم دی تعمیل ہوے گی۔ آقا پریشان نہ ہو، ہر خیمے وچوں نفل و نوافل پڑھن دی آواز آ رہی ہے، قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے۔ آخر کار ننھا جیا شہزادہ علی اصغر تڑپدے نے پے، اونوں محمد تڑپدے نے پے، اور جناب ایک جعفر جن آقا حسین سی پاک بارگاہ وچ آ کے عرض کر دے آقا میں تہاڈے نانا تے بابا دا مرید ہاں، آقا منن والا میرے کولوں ویکھیا نہیں جاندا۔ ننھی جی سکینہ تڑپدی ہے پئی، اونوں محمد تڑپدے نے پے، ننھا جیا شہزادہ علی اصغر تڑپدا پیا۔ آقا اگر اجازت دے میں نعرے خیرات تے جاواں، پانی دا رخ خیمیاں ول کر دیاں، مینوں اللہ نے طاقت دتی ہوئی ہے۔ فرمایا او جعفر جن تینوں کی پتہ ہوئے اگر تیرا نام جعفر جن تینوں پتہ نہیں میرا نام حسین، تو تے پانی دی ڈھال بناویں تے رخ خیمیاں ول پانی دا کر دینا میں نا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی پانی دے محتاج نہیں، بالکل پانی واسطے سارا کچھ کربلا دا منظر نہیں بنیا پیا، پانی واسطے نہیں شہزادے روندے پے، ننھا جلی اصغر پانی واسطے نہیں روندا، اونوں محمد پانی واسطے نہیں روندے پے، تے پانی دی ڈھال بناویں خیمیاں وچ پانی آ جاندا ہے۔ میں علی دا پتر میں نواسہ رسول میں نبی دی گود وچ کھیلیا ہاں، میں تے او حسین میں او حسین جندا پنگوڑے نوں جبریل چلاوندے رہنے، میں او حسین جنہاں دے گھر بغیر اجازتوں فرشتہ بھی داخل نہیں ہوندا، میں او حسین او میرا نانا نبیاں دا سردار، میں او حسین میرا بابا ولیاں دا سردار، میں او حسین میری ماں جنت یاراں دی سردار۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، تو تے پانی دا رخ خیمے ول کرنا ہے نانا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی پانی واسطے اتھے نہیں بیٹھے، رب دی رضا من کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دے حکم دی تعمیل کرن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، او دے حکم دا انتظار ہے، تو تے پانی خیمیاں وچ لے آنا ہے۔ میں او حسین اگر اڈی مارا تے حوضے میں تے او حسین اڈی مارا تے حوضے کوثر آ جائے، جا چلا جا ادا سلا تینوں قیامت والے دن دیتا جائے گا۔ آخر کار مسلمان حضرات توجہ فرمائی، میرے آقا حسین نے فرمایا میرے بیٹا علی اکبر عرض کیتے ابو حکم ہوے، فرمایا ساتھیاں نوں بلا لو، سارے ساتھی جڑے نال آئے ہوئے سن، میرے آقا حسین نے ایک مختصر جہا خطبہ دیتا، فرمایا انہاں دی عداوت میرے نال، انہاں دی دشمنی مخالفت میرے نالے، یہ میرے خون دے پیاسے نے، اگر تہاڈے جو کوئی جانا چاہے چلے جاؤ، اجازت ہے میرے والوں، علی دا پتر تانوں اجازت دیندا پیا۔ عرض کیتی آقا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اسی جائیے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حکم ہوے، فرمایا ذرا چراغ گل کر دے، ہو سکتا ہے مینوں ویکھ کے کوئی جانا نہ چاہے، چراغ گل کر دیتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا، وہ جان تے بڑی دور دی بات سی، عرض کیتی آقا ہن ڈر گئے تے قیامت والے دن تیرے نانا دے سامنے اسی کیڑا منہ لے کے کھڑے ہوئے، شہنشاہ جے کر یار دے نام دا ملے میرا، چولی پا لئیے تھلے سچیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سلی، چوٹا لے لئیے پیشوں ہٹیے نا۔ آقا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ان ذرا توجہ فرمائی، جدوں فجر دا ویلا آیا میرے آقا حسین نے فرمایا شہزادے علی اکبر بابا جانی حکم ہوئے، فرمایا ذرا کربلا دے ریت دے ٹلیاں تے کھلو کے اعلان کرو،
پتہ لگے حق والے کیڑے نے باطل والے کیڑے نے علی اکبر نے اذان پڑھی پھر جماعت نماز ادا ہوئی ہے نفل نوافل شروع ہو گئے نماز پڑھیاں نے بعد جماعت آقا حسین نے نماز ادا کی تھی پھر 10 محرم اے جڑی 10 محرم گزری ہے ذرا توجہ فرمائی جدوں سورج چڑھیا قربانیاں شروع ہو گئیں قربانیاں شروع ہو گئیں کبھی والد قلبی قربان ہوتے نے پر کبھی ہر قربان ہوتے نے پر کبھی ابو بکر بن علی قربان ہوتے نے پر کبھی عثمان بن علی قربان ہوتے نے پر کبھی عمر بن علی قربان ہوتے نے پر کبھی عباس کے بازو ختم ہوتے نے پر اور دوستوں تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں اور پھر بھی بد بد جانا دیاں میرے وادیاں شہر جواناں اور دوستوں جس وقت امام کلے کلے دا لاشا اٹھا کے خیمیاں دے وچ لے اوندے نے پے کبھی عباس کے بازو قلم ہوندے نے پے کبھی جناب شہزادہ شبیہ رسول خدا نبی دا ہم شکل 18 سال دی عمر شریف شہزادہ علی اکبر اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے ابو جان اجازت دے دیو نانے دے دین تو قربان ہون دی آقا حسین دیاں آنکھاں دے وچوں آنسو بھی آئے تبسم بھی آئے عرض کی دی ابو جی سمجھ نہیں آئی آنسو سے تبسم فرمایا شہزادیہ تبسم اس واسطے الحمدللہ تیری اجازت لین تے خوشی ہوئی ہے علی جی خیرت زندہ دے آنسو اس واسطے آئے تو میرے نانا جان دا ہم شخص نے جدو نانے دی یاد ہوتی ہے تینوں گئے کہ دل نو سکون سے لینا ماں کہ میں تینوں اجازت دے ماں علی اکبر نے ہاتھ بن لے عرض کی دی ابو جدا ہم شکل دا وہ دے نام دی اجازت مانگنا ماں پیا ابو جی اجازت دے دیو نانے دے دین تو قربان ہو دی میرے آقا حسین دیاں اکھاں دے آنسوؤں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں فرمایا پترا علی دا پتر تینوں اجازت تو محروم نہیں رکھاں گا پر شہزادیہ میں نہ تینوں اجازت دین والا عرض کی دی ابو جی حکم فرمایا میرے بیٹا چلا جا نہ کوئی اجازت لے اپنی پھپھواں کول چلا جا اپنی پھپھو زینب دے کول چلا جا جنہ تینوں پال پوس کے بڑا کیتا اپنی پھپھو کول اجازت لے جا جناب شہزادے علی اکبر دی گردن جھکی ہوئی ہے ایک دا خیمہ اے ثانی زہرا سجدہ زینب باپ دا خیمہ گردن جھکی ہوئی ہے آہستہ آہستہ علی اکبر جان دینے پہ عرض کی تھی پھپھو جان آج راج کے زیارت کر لو علی اکبر دی پھر علی اکبر نظر میں جے آنا پھپھو جی اجازت دے دیو جناب سجدہ زینب فرمانیاں نے شہزادیہ میں تینوں کی میں اجازت دے ماں تو میرے نانا جان دا ہم شکل شہزادیہ جدو ماں کی یاد آوے پھر بھی تینوں ویکھ نہیں جدو نانے دی یاد ہوندی ہے پھر بھی تینوں ویکھ نہیں کیونکہ علی اکبر دی شکل میرے نبی نال ملدی سی علی اکبر چل دے انج لگدا سی جویں حضور چل دے نے پے گفتگو کردے انج لگدا سی جویں حضور گفتگو کردے نے پے عرض کی جدا ہم شکل انہاں دے نام دی اجازت منگنا وا پیا جناب سجدہ زینب پاک اپنے بھتیجے نو اجازت دتی ہے اجازت دتی مسلماناں ادھروں جناب شہزادہ زین العابدین آپ بیمار نے جدوں دوویں ویر اکٹھے ہو گئے علی اکبر آپ فرماتے نے ویرا اج رج کے دیکھ لے اکبر نو پھر اکبر نظر نہیں آنا کیونکہ بھرا ایک دوجے دا مان تران ہوندے نے بھرا ایک دوجے دیاں باواں ہوندے نے شہزادیہ بڑی پیارا ہے پر تیرے تو ود کے پیارا نانے دا دین آ جا اج دوویں ویر مل لئیے جدوں دونوں ویراں نے اپنے گل وچ باواں پائیاں ایک دوسرے دے گل وچ باواں پائیاں فرمایا لے او یار حوالے رب دے چار دنوں دے اس دن مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے میرا امام جدوں اپنے ویر نو مل رہا پیا اور دوستوں سے انہوں کی پتہ ہوئے میں جا رہا ہوں سیدہ سکینہ اپنے ویر دے نال جاندیاں نے پئیاں
میرے شہزادے علی اکبر بہن اٹھا لیا سینے سے لایا فرمایا نہیں میری بہن تو تے چھوٹی گئی ہے کیوں رونی ہے پئی عرض کی ویرا میرے رون دی وجہ ہوئی اس سینہ کی وجائی عرض کی ویرا میں خوش قسمت اپنی ہتھی ویر فدیا کرنیاں پئی ویرا میری باجی مدینے کو دیکھ دیا پئی نالے کہہ دی ہوئے گی سب پردیسی اوے وطنی آئے میں تمہیں اکبر موڑ مہارا اوے وعدہ کر کے اپڑی جایا اوے میریاں لین نہ آئیوں سارا میری باجی اڑیک دیا پئی ننی جی سکینہ نے جدوں یاد لا دیتی مدینے والمو کر کے شہزادے رون لگ پہ باپ ہے آکے پتر نو دلاسا دیتا مسلمانہ امام نکلن لگے سواری تے سواروں لگے نے پھر سیدہ سکینہ اگے کھڑیاں ہو گئیاں کہنیاں نے پہنا مرمان ہندے نی میرا تے مان ہندے نے جدوں ویر جوان ہوں پھر دولے بندے نے گھوڑی چڑھے نے اج جا رہے ہیں انشاءاللہ کوئی بچھڑن نہ ویر کسے نے تے نہ اون نہ مانیاں بہنا وہ جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میں ویرا رکھی ملیا کرنیاں پئی اج کربلا دیا لاڑیا مدانے کربلا وچ اج دولہ بن کے سواری تے سوار ہو کے کربلا دے میدان اندر جان والیا بہن کھلوتیا نالے کہہ دیا پکڑ نکیل آگے بی بی او یارو رو رو دیو دہائی میں صدقے میں باری بے اکبر اج دے جا آگ پھڑائی فرمایا اس مشکل وقت وچ میں تینوں کی دے سکنا تیرے نانے دی امت واسطے دعا کر سکنا شبیہ رسول خدا نبی دا ہم شکل مانو مل کے پھر سواری تے سوار ہوئے نے ہن توجہ فرمائی ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پکڑی ہوئی ہے علی دی تلوار لے کے علی دا پوتا جاندا پیا جدھر جدھر بھی جا رہے نے وہ لاشاں دے ڈھیر کاچر مونی کی طرح کٹتے جا رہے نے آخر اور ایک دنیا دا پتا قریب آیا اے ہو نشانہ تکیا علی اکبر کی چھاتی دے لگا آقا حسین دا پتر جدوں سواری تو ٹکرا کے زمین تے آئے نے روایتاں مختلف ایک روایت ہے کہ ٹکڑے ہو گئے ایک روایت ہے کہ ٹکڑے نہیں ہوئے علی روح پرواز نہیں ہویا امام اور کے گئے جا کے اپنے بچے چوری وچ لٹا لیا گرد و غبار صاف کیتا فرمایا پترا پہچان ہے کندی چھوڑی وچ پیا ہویا ہے علی اکبر نے سر تے اشارے عرض کیتی ابو پہچان نہ پترا نہیں ذرا برو بولو میں کون عرض کیتی ابو میرے ابو جان میرے نال دے محترمو فاطمہ دے لختے جگرو ترا کوئی باپ نہ کوئی آخری گل کرنی ہوگی عرض کیتی ابو مدانے کربلا وچ کیڑی گل ہو سکتی ہے فرمایا اوے پترا میں علی دا پتر میں رب دی رضا من کے بیٹھا اج جیڑی بھی آکھے گا تیرا باپ پوری کرے گا عرض کیتی ابو مینوں باجی سورا دی جدائی کھاندی ہے پئی ابو مینوں باجی دی کفیت دسے
ملو آؤ بابا ابو جی پریتے جاندے شام نو واپس آ جاندے نے ہوا دروازہ ہلاندی ہے میں سمجھ نہیں آتی میں سمجھ نہیں آتی رو گئے علی اکبر نے دیکھیا پروار ہویا امام علی اکبر شہید ہوئے میدان کربلا وچ فرمایا پترا او جدو بچے چھوٹے ہوندے نی او باپ بچیاں دا سہارا بندے نے جدو بچے جوان ہو جاؤ پھر باپ دا سہارا او بچے بندے نے کربلا دیا لاڑیا آجا باپ دیا کندیاں تے سوار ہو جا اٹھا کے خیمیاں وچ لے آندا اے سکینہ چمٹ گئی سکینہ اپنے ویر لاشے نل چمٹ گئی شالا مرنا اے ویر کسے دے نہان نمانیوں بہنا اے جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو میرے آقا حسین میدان کربلا دے وچ جدوں پتر نوں اٹھا کے لے آئے سجدہ زینب اپنے بھتیجے نال پیار کردیاں نے پیاں کنکریاں کردیاں نے پیاں کہندیاں نے بیٹا بول اگے تیری پھپھی تینوں ایک دفعہ بلاندی سی 10 دفعہ لبیک کر ایسا اکبر حاضر اج تیری پھپھی تینوں بلاندی ہے پئی شہزادہ وفادار بھتیجے آل دے اوے وفادار بھتیجے بول دے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری شہزادہ شہید ہوئے کربلا دے میدان دے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون آقا حسین میدان کربلا دے وچ جدوں پھر آپ یار ہون لگے دیکھے ایک ڈاچی اسوار آ گیا آخری جملے نے توجہ دے نال فرمایا اے ڈاچی اسوار اگے نیامی اگے نبی دا خاندانی اگے علی دیاں دھیاں نے نبی دی آل دی اگے نامی ہاتھ بن کے کہندا ہے آقا میں بیگانہ نہیں میں دشمن نہیں آقا میں نوکرہ مدینے آیا تیری تیر سغرا دا پیغام لے تیری تیر دا قاصد خط لے کے آیا فرمایا یا آن والے نو پانی پوچھی دائے اج تینو پانی نہیں پوچھ سکتا میرے اپنے پیاسے چلے گئے اج تینو پانی نہیں پیا سکتا لیا خط کی لکھیا ہویا خط لیا کتے لکھیا ابو علی اکبر نو چھتی ابو جی سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا آجب ویرو آجب ویرو میں تینوں بیٹی باجا مارا ابو میرا ننا علی اصغر بھی گلہ کردا ہوئے گا ابو جی انتظار کرنیا خط لیا وہ لے کے شوق قاصد نو کیا جا چلا جا میری تیم کہہ دیں تیرے ویر شہید ہو گئے تیرا باپ بھی چند گھڑیاں دا مہمان چلا جا سارے سغرا نو جاؤ کے دس دیں خط لیا لاشا علی اکبر کے چلے گئے فرمایا لے دے جواب سغرا دے ویرا حضرت آپ سنایا تڑپی گوش علی اکبر دی بچ میں آواز آیا اوہ معاف کری میری امڑی چائی میں وعدہ توڑ کربلا دے میدان دے اندر آقا حسین نے سب
سبق کی دیتا ہے درس کی دیتا ہے دوستو میرے آقا حسین نے کربلا دے میدان کے اندر ظلم دا خنجر چلتا ہے پیا سر مبارک سجدے وچ سبحان ربی الفاظا فرمایا لئن میرے کن وچ اذان میرے نانا نے دیتی ہوئی ہے اج اس اذان دی لاج رکھن دا ویلا آ گیا میرے آقا حسین سر سجدے وچ رکھیا ظلم دا خنجر چلیا آقا حسین شہید ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا قبیلہ حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے اور بچپن حسین دا جوانی حسین دی کتنی عظیم تر ہے کہانی حسین دی کتنا سونا لال ہے بی بی فاطمہ دا چمدہ پیا ہے روزانہ رسول پیشانی حسین چمدہ پیا ہے روزانہ رسول پیشانی حسین دی میں اللہ کریم دی پاک بارگاہ لیا دے اندر التجا کرتا کہ جنہوں نے بھی جلابی صاحب نے محفل پاک کا احترام کیتا مینوں بھی فرمایا محمد نبی صاحب ماشاءاللہ